السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ مریم۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہے۔ مکی اسے کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تعارف: سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ تذکرے کا مطلب ہے ذکر جو مکمل تفصیل سے بتایا گیا ہو، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوج محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ بھی تھی۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند نہ سمجھ لوگ بھاگ کر آگے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالاتوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پراثر تقریر کی۔ پراثر تقریر اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات کا کوئی اثر ہو، کہ ان کی تقریر میں کوئی اثر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں، ہم ان پر ایمان لائیں، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے لیے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی 2 روشنیاں ہیں۔ لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح مکے والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مضامین: سورۃ مریم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7
انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کے معجزانہ پیدائش اس کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا سکتا۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ معجزانہ تخلیق کہتے ہیں کہ جو معجزے کے طور پہ جو پیدا کیے گئے تھے ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں اینڈ میں نیک اور بد لوگوں کا ذکر کیا، جیسے جنت اور جہنم کو بھی بتایا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات۔ صورت مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام تر حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اہم بات، جو اس میں اہم بات ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک بھائی، نیک بھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی، کیسر، کسریٰ کے فرعون۔ اس کا آئے گا الف نجاشی۔ شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی تھی سورۃ الحج کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مریم کے، سورۃ انبیاء، سورۃ مریم کی۔ نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ سورۃ مریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے 5، 6، 7، 8 دفعہ، 7 دفعہ ہے۔ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی تھی، کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسے معجزانہ طریقہ کہتے ہیں۔ مختصر جواب دیکھیں گے کہ سوالوں کے کیا جواب ہیں۔ سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ مختصر سا ایزی سا اس کا جواب بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ مریم کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ مریم میں توحید، سورۃ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ وہ یہ ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے علمی اور علمی نکات، اور اس میں سے آپ کوئی بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ یہ 2 کر لیں، چاہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ آپ 2 کر سکتے ہیں۔ حضرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟
اب ہم آئیں گے حضرت ابشا کا اسباب ڈھونڈیں گے۔ حضرت ابشا کا کیا اسباب تھا؟ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم ہاتھ سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ یہ ہجرت کا سبب تھا۔ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھے۔ ما دمت مبارکن یمترون فیکون الزکاۃ شقی ان یتخذ۔ ہم پیچھے آ جاتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں، یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ما دمتم جب تک میں رہوں، یمترون وہ لوگ شک کرتے ہیں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، الزکاۃ زکات، شقیٌ بدبخت، ان یتخذ کہ وہ بنائے۔ آگے با محاورہ ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ وبرًا بوالداتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ آیات سورۃ مریم میں سے ہم دیکھیں گے، یہاں پہ آ جاتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ اور اسی کے ساتھ آگے آ جاتی ہے والسلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سورت کو غور سے پڑھنا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، اور اس میں پیپروں کے تمام آنسر کویشچن مختصر سی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔